فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جو لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، فرسٹ میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں. کروڑ، 1 2 100 200 1000 2000 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 3 کروڑ. اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اس سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے. یہ صرف اور صرف بادشاہوں نے اپنے تخت کے لیے، اپنی زمینوں کے لیے لڑائیاں لڑی. اور ٹوٹل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں 17 غزوات میں شرکت فرمائی. کتنے؟ 17 غزوات میں. اور روم والے کیا کرتے تھے؟ روم کے عیسائی جب یہودیوں پر قابض ہوتے تھے تو ان کے ہاں تو مشغلہ تھا. ہزاروں لوگ جب جنگ میں قیدی بن کر کے آتے تھے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے روزانہ میدان سجائے جاتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے جو پہلوان ہیں، جو سپہ سالار ہیں، وہ اپنی تلوار کا جوہر دکھانے کے لیے ان قیدیوں کو ایک ساتھ مارتے تھے. اور یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ ایک وار میں کتنی گردنیں اڑا سکتا ہے آدمی. یہ رومیوں کا مشغلہ تھا. ہی ان کا جب یہودیوں کو قبضے میں لے لیتے تھے یا قیدی بنا کر لاتے تھے تو ایک ایک تلوار کے وار پر 10 لوگوں کی گردنیں اڑانا وہ سمجھتے تھے بہادری کا جوہر ہے. اور کہیں پر ان کو اس چیز کا کوئی افسوس نہیں کہ انسان کس طرح کاٹے جاتے ہیں. ایک تو آپ کو میں بتاؤں، بہت مشہور ایک شخص ہے جس کو ڈارلنگ آف ہیومن ریس کہا جاتا ہے. تاریخ میں آپ پڑھ لیں نا، اس نے کیا کیا ہے. تقریباً 60,000 کے قریب یہودیوں کو قبضے میں لے کر ایک بہت بڑے علاقے میں ان کو باندھ دیا، اور جنگل کے خطرناک درندے لا کر کے ان کے اوپر چھوڑ دیے گئے تھے. وہ نوچ نوچ کر کے کھاتے تھے اور یہ لوگ تماشا دیکھ دیکھ کر تالیاں بجاتے تھے. یہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ جو تماشے ہوتے رہتے تھے، یہ ایگو، یہ ان کا تکبر، یہ ان کا غرور، کسی مفتوح قوم پر، مغلوب قوم پر وہ اپنے غصے کی تمام چیزیں نکال دیا کرتے تھے. جب کبھی کسی پر قابض ہوئے، بیت المقدس کو کتنی مرتبہ خون میں نہلایا گیا آپ کو پتا ہے. ٹائٹس کے زمانے میں پورے فلسطین میں ایسی جنگ ہوئی تھی کہ گھوڑوں کے ٹاپ پورے خون سے بھر جایا کرتے تھے. جب بھی گھوڑا کسی بھی گلی میں جائے خون کے بغیر نہیں آتا تھا. یہ سب تاریخ محفوظ ہے، ہماری لکھی ہوئی نہیں. یہ غیر مسلموں کی لکھی ہوئی تاریخیں موجود ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں کیا تماشے بنائے. اور ایک طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے والے، ان کو میں دعوت دیتا ہوں، آؤ مطالعہ کرو، آؤ مطالعہ کرو. کسی بھی جنگ کو چھیڑا نہیں گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں جتنے غزوات ہوئے تھے، وہ جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ اس فارمولے پر ہوئی ہیں، چھیڑو مت، لیکن چھیڑے کوئی تو چھوڑو مت. یہی فارمولے پر جنگیں ہوئی ہیں. بدر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کیا بدر کو زبردستی لڑنے کے لیے بلایا گیا تھا؟ نافذ کی گئی تھی مسلمانوں پر. احد مدینے میں ہوئی ہے. کفار مکہ وہاں سے پورے قبیلے لے کر کے آئے تھے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. تو جنگ احد مدینے کے باہر ہوئی. جنگ خندق کہاں ہوئی؟ 12,000 کفار و مشرکین آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے لڑنے کے لیے. اور کہاں پر؟ مدینے کے باہر ہی لڑائی ہوئی. گئے نہیں تھے، مدینے کے آس پاس ہوئی. یہ سب جنگوں کے بعد، ہر جنگ کا ریزن میں آپ کو بتاؤں، لیکن جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں. لیکن دنیا یہ صرف اصول بتانے کے لیے کہتی ہے، آج اس پر عمل کوئی نہیں کرتا. عمل کوئی نہیں کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ظلم و بربریت جو کچھ بھی دنیا میں ہوئی کسی خاص قوم کے ساتھ ہے؟ سب قومیں اس میں ملوث ہیں، سب قومیں ملوث ہیں. ہمارے ہاں کی قوموں کے متعلق بھی تاریخ میں آپ کو بتاؤ، ہندوستان میں بھی کیا کیا ہوتا رہا. کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی اور کتنے لوگوں کا قتل عام ہوا. راجاؤں کے، مہاراجاؤں کے تخت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی لڑائیوں میں
کتنے گرجا گھر توڑے گئے، کتنے مندروں کو توڑا گیا، کتنے معبدوں کو توڑا گیا، یہ سب چیزیں تاریخ میں موجود ہیں، لیکن دنیا ان سب سے آنکھ بند کر کے ایک طرف ٹارگٹ کی ہوئی ہے، صرف اسلام، جبکہ سب کی تاریخیں بھری ہوئی۔ آپ کو اگر تاریخ پڑھنا ہے تو آپ اٹھا کر کے دیکھیں کس راجے نے اپنے تخت بچھانے کے لیے کتنے لوگوں کو اس تخت کے نیچے دبایا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ جو پیرامڈز بنے تھے اس کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے، اہرامات مصر فراعنہ نے وہاں پر وہ ایک ایک پتھر پتہ نہیں کتنے ہزار کلو کا ہے، اس طرح سے وہ جو بنائے گئے اس میں ہزاروں نے لاکھوں لوگوں کی لاشیں ختم ہو گئی ہیں، کتنے لاکھوں لوگ مر گئے اس میں۔ بادشاہوں کا نظام یہی رہا ہے، اپنے حصول کے لیے، اپنے جاہ کے لیے، اپنی طلب کے لیے انسانوں کا قتل عام کیا ہے، انسانوں کا قتل عام کیا۔ اور جو ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ جو ہوئی، اس کی بھی تاریخ اٹھا کر کے آپ پڑھو، کس لیے جنگیں ہوئی آپس میں، یہ تو زیادہ دور نہیں ہے نا، 1920 1940 کے بیچ میں، یہ زیادہ دور نہیں ہوئی، ابھی 100 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جو لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، فرسٹ میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں، کروڑ، 1 2 100 200 1000 2000 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 3 کروڑ۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اس سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے۔ یہ صرف اور صرف بادشاہوں نے اپنے تخت کے لیے، اپنی زمینوں کے لیے لڑائیاں لڑی، اور ٹوٹل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں 17 غزوات میں شرکت فرمائی۔ کتنے؟ 17 غزوات میں، اور ٹوٹل 17 غزوات کو ملائیں گے تو 252 لوگ مرے تھے، اس کے علاوہ نہیں۔ 17 جنگوں کی جو لسٹ بتائی جاتی ہے میرے عزیزوں، لیکن پھر بھی دنیا کو اعتراض ہے اسلامی جنگوں سے۔ آپ کو میں بتاؤں، جنگوں کے اصول ہوتے ہیں، اسلوب ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، لیکن کسی نے عمل نہیں کرنا ہے اس پر۔ گوانتانامو بے جیل کے متعلق سنا ہوگا، ابو غریب جیل کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، امریکی لوگوں نے جو عراق جنگ کے بعد وہاں کے قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، یہ ہم نے نہیں ہے، ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے لکھا ہے، اس کو تاریخ میں موجود ہے۔ قیدیوں کو لٹا کر کے ان کے اوپر کتے چھوڑ دیے جاتے تھے، قیدیوں کو باندھ کر کے ان کے منہ پر پیشاب کیا جاتا تھا، اور ان کو غلاظت کھانے پر مجبور کیا جاتا۔ انسانیت سے گرے ہوئے حرکتیں۔ ایک ظالم جب نشہ کے غرور میں آتا ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے، لیکن جس کے سینے میں ایمان ہو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے اقدس پر میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام دنیا میں بہت دور تک جا چکا تھا، یمن، عراق، شام، مصر، ہر جگہ پہنچ چکا تھا، اور 1,20,000 صحابہ اس وقت موجود تھے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت کا عالم تھا، غلبے کا وقت تھا، مکہ بھی فتح ہو چکا تھا، مدینے کے آس پاس کا علاقہ اسلام کے پرچم سے لہرا رہا تھا۔ یہ وہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جب کفار مکہ سے بچ کر کے رہنا پڑتا تھا، چھپ کر کے تبلیغ کرنی پڑتی تھی، اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، غلبے کے وقت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ حضور پاک کی ظاہری زندگی کا آخری سال ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس تشریف لائے تھے اور بیمار تھے۔ اس وقت جب نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا چرچا قیصر و کسریٰ کے جسموں میں کپ کپی طاری کر دیتا تھا، ہزاروں فوجیں تھر تھراتی تھی، غلبے کا وقت تھا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، کوئی ہے اس میں جس پر میرا کوئی حق باقی ہے تو مجھ سے لے سکتا ہے؟ کوئی ہے جس پر میرا کوئی حق باقی ہے تو وہ سوال کرے، میں دینے کو تیار ہوں۔ میرے عزیزوں، کون کہے گا یہ؟ غلبے کے وقت، طاقت کے وقت، جب پاور میں آ جائے کوئی پوچھ کر کے دکھائے کسی پر کچھ باقی ہے تو یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ اور ایسا نہیں میرے عزیزوں کہ یہ جملے ہیں جو آج کے ذلیل سیاسی لوگوں کے ہوتے ہیں۔
حضور نے جب یہ فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا میرا آپ کے اوپر ایک حق باقی ہے, آپ کے اوپر میرا ایک حق باقی ہے یا رسول اللہ. سب کی گردنیں اونچی ہو گئی, دیکھتے رہ گئے ان کو کون ہے یہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا آگے آؤ, تمہارا جو حق ہے وہ بتاؤ. حضرت عمر تو تلوار نکال لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی بلند زبان کس کی ہے. لیکن اس صحابی نے کہا ایک مرتبہ جنگ میں جا رہے تھے, صفوں کی ترتیب دے رہے تھے, میں تھوڑا سا آگے آ گیا تھا, آپ نے چھڑی سے مجھے مارا تھا, میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حق اتنا بھی ہوتا ہے میرے عزیزوں. حالانکہ قائد امن و اسلام اور بانی اسلام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں, اگر کوئی استاد اپنے شاگردوں کو ترتیب دینے کے لیے کوئی بات کر رہا ہو, لیکن اس کو بھی صحابی نے کہا یہ حق ہے میرا آپ کے اوپر. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ بھرے مجمع میں کیا تم مجھ سے بدلہ لے لے گا. حضور نے فرمایا آ جاؤ, اور اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ تم بھی مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو. لیکن اس صحابی نے کہا, سب کی آنکھیں پھٹی تھیں, دیکھ رہے تھے کہ کیا منظر ہے. لیکن اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ, جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا میں صرف تہبند پہنا تھا, جسم پر میرے کچھ بھی نہیں تھا, کرتا نہیں تھا, صرف میں تہبند پہنا ہوا تھا, اوپر سے جسم میرا کھلا تھا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بدلہ اس حالت میں ہی لوں کہ آپ بھی اپنا جبہ اتار دیجیے, آپ بھی اپنے تہبند میں رہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوں چرا کچھ بھی نہیں فرمایا, اپنا جبہ اتار دیا. لاؤ دنیا کی قوموں کو ایک آئیڈیل کوئی ایسا جو اپنے آپ کو اپنی قوم کے سامنے پیش کرے. یہاں تو ڈرپوک لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سوالات سے کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. اپنوں کے سامنے ہی وہ رعایا کا کیا مقابلہ کریں گے, کیا سامنا کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ پاک اٹھایا. اس صحابی نے آ کر حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ جو مہر نبوت تھی اس کو بوسہ لے لیا. حضور کے دو شانوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی جس کی چمک سورج سے زیادہ تھی. انہوں نے بوسہ لے لیا اور کہا میں کامیاب ہو گیا اور میں بدلہ لے لیا, مجھے بس وہ مہر نبوت چھومنی تھی. لیکن میرے عزیزوں, وہ صحابی کا اپنا طریقہ تھا, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش تو کر ہی دیا, اپنے آپ کو پیش تو کر دیا. اور جنگوں کے حالات کے متعلق آپ کو میں بتاؤں, بدر کے وہ 70 قیدی جن کو گرفتار کر کے مدینے لایا گیا تھا, لوگ تو کہہ رہے تھے ان کو مار دیا جائے, ان کو جلا دیا جائے, ان کو کاٹ دیا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بھی قیدی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. کہا کہ گرفتار ہوئے, تلوار ہم پر اٹھائے تھے اس لیے آج یہ قیدی ہیں, آج یہ ہم پر, کیونکہ اگر غلبہ پاتے تو ہم کو مار دیتے. اصول تو یہی ہے, آج یہ قبضے میں آئے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نظام رکھا تھا. ان قیدیوں کو پوچھا گیا تم میں سے اگر کوئی ہنر جانتا ہے, کوئی فن جانتا ہے, کوئی کلاکاری آتی ہے تو آؤ میرے 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھاؤ, تم آزاد ہو جاؤ.